الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مختلف کلام، مختلف کتابیں دنیا میں نازل فرمائیں۔ کتابیں 4 اتریں اور بہت سے ایسے صحیفے ہیں جن کو پمپلیٹس کہا جاتا سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے پمپلیٹس جو پڑھے جاتے ہیں، میگزین نما۔ اللہ کی جانب سے وہ پمپلیٹس بھی اترے اور وہ بھی تقریباً بہت سے ایسے ہیں جو اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئے۔ انہی پمپلیٹس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے نازل ہوئے وہ 1 یا 3 رمضان کو نازل ہوئے۔ توریت حضرت داؤد علیہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر 12 یا 18 رمضان کو اتری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت 6 رمضان کو نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، جو اس کو اس زمانے میں بائبل، اور بائبل کو 2 حصے نیو ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے، وہ تقریباً 12 یا 13 رمضان کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے 2 زمانے ہیں۔ ایک زمانہ ہے لوح محفوظ سے ڈائریکٹ پہلے آسمان پہ اترنے کا، اور ایک زمانہ ہے پہلے آسمان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً نازل ہونے کا۔ لوح محفوظ سے جو قرآن پاک ڈائریکٹ پہلے آسمان پہ نازل ہوا، وہ شب قدر میں نازل ہوا، رمضان کی شب قدر میں وہ نازل ہوا، اور رمضان میں شب قدر میں نازل ہوا، اور پہلے آسمان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا وہ تقریباً 23 سال کا زمانہ ہے۔ 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے۔ ان 23 سال میں پہلے آسمان سے جو قرآن پاک دھیرے دھیرے اترا ہے، یہ دوسرا زمانہ ہے۔ رہی بات حروف کی، رہی بات تبدیلی اور چینجز کی، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ قرآن پاک کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس میں کوئی باطل و برائی نہ سامنے سے آ سکتی ہے نہ پیچھے سے آ سکتی ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکمت والے کی جانب سے اور حمید تعریف کے قابل ذات کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ رہی بات چینجز کی، دوسری کتابوں میں بہت سی تبدیلیاں ہوئیں۔ تبدیلیاں اتنی ہوئیں کہ لوگوں نے بنی اسرائیل میں حضرت سلیمان علیہ السلام گویا مبعوث کیے گئے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے نبی ہونے کے باوجود یہود کی ہی کتابوں میں اپنے نبی کو کافر کہا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ انسائکلوپیڈیا آف جوش انسائکلوپیڈیا ایک کتاب ہے۔ جوش انسائکلوپیڈیا میں صاف لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے دباؤ میں مورتی پوجا کی، شرک کیا۔ اور اسی طرح انسائکلوپیڈیا آف ایتھکس اینڈ ریلیجن ایک کتاب ہے، اس کتاب میں مختلف مذاہب و دھرموں کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اس میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہودیوں کی کتاب میں یہ بات شامل کر لی گئی کہ سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ شرک کیا، حالانکہ قرآن نے اس کا جواب دیا، اسی لیے جواب دیا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ گویا اتنی تبدیلیاں ان کی کتابوں میں ہوئی جو یہودی بنی اسرائیل توریت کے ماننے والے کہلاتے تھے۔ انجیل میں تبدیلیاں،
انجیل کی تبدیلیاں مختلف ہیں۔ سب سے پہلے انجیل میں کچھ چیزیں ملائی جانے لگی، ملانے کے بعد انجیل کے دو حصے کر دیے گئے۔ ایک طبقہ انجیل کا کرسچینٹی کا، عیسائیوں کا ماننے والا نیو ٹیسٹامنٹ کا ہو گیا، ایک طبقہ عیسائیوں کا کرسچینٹی کا انجیل کو ماننے والا اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ماننے والا ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیں، اگر اللہ نے کسی کتاب کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری جس کتاب کی لی ہے وہ قرآن پاک ہے، جس میں بہت سے لوگوں نے، یہود نے کبھی کوششیں نہیں چھوڑی کہ قرآن پاک میں ملاوٹ کریں، بڑی مختلف قسم کے عربی سیکشن اور عربک کوڈ داخل کرنے کی بہت سی کوششیں کی، نئے نئے قسم کے کوڈڈ قرآن بھی جاری کیے تاکہ یہاں غلط قرآن پڑھے جائیں۔ لیکن اللہ نے جب حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو اللہ قیامت تک ایسے حافظوں کو بھی پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے جو اس ایک ایک حرف اور ایک ایک زبر زیر پیش اور ایک ایک صفحے سے اچھی طرح من و عن سوتے ہوئے بھی ان سے پوچھ دیا جائے تو وہ بتا دیں گے کہ یہاں یہ چیز موجود تھی اور یہی ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے حفاظت کی ذمہ داری ہے کلام الہی اپنے قرآن پاک کی ذمہ داری کی۔ رہی بات قرآن پاک کی ذمہ داری اور قرآن پاک کے مطابق عمل، قرآن پاک کے سلسلے میں اخلاق و کردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اخلاق کے کردار ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، چلنا پھرنا کیسا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، کان خلقہ القرآن، اخلاق کے کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے ہو، آپ کی ذات کو دیکھنا ہو، آپ کے چلنے بیٹھنے کو دیکھنا ہو، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھنا ہو تو تم قرآن پاک کو پڑھ لو، تمہیں تمام چیزیں نظر آ جائیں گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کی زندگی قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے نقش قدم پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخروئی دنیا میں عطا فرمائی ہے، آخرت میں عطا ہوگی۔ چاہے دنیا میں مالداری نہ ملی ہو، عزت کے نقشے مالداری میں نہیں ہیں، عزت اللہ نے دولت میں نہیں رکھی، عزت اللہ نے لوگوں کی چاہتوں میں نہیں رکھی، عزت اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب، اپنے آپ بندے کو اپنے قریب کر لینے میں رکھی ہے۔ لہذا بندہ جب قرآن پاک کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کے جانے کے بعد بھی اس کا ذکر خالد ہو جاتا ہے، دائمی ہو جاتا ہے، ہمیشگی والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی تعریف غیر مسلموں نے بھی اسی لیے کی کیونکہ آپ کا کردار، آپ کی زندگی قرآن پاک کے عین مطابق تھی۔ صاف پہلے جو لفظ استعمال کیے گئے قرآن پاک کی آزمائش کے متعلق وہ تو انشاءاللہ بات کی جائے گی، ورنہ آپ دیکھیں پروفیسر کرشن راؤ ایک ہندو رائٹر ہیں، اس نے ایک کتاب لکھی محمد دا پروفیٹ آف اسلام، اور اس کتاب میں اس شخص نے لکھا کہ میں محمد کے پوری پرسنالٹی میں اور پوری ویکتتو میں تو نہیں اتر سکتا، لیکن میں محمد کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ محمد بزنس مین، بہترین بزنس مین تھے، محمد بہترین اپدیشک تھے، محمد صاحب بہترین استریوں کے ادھار کرتا، عورتوں کی ترقی دینے والے تھے، محمد غلاموں کے سنرکشک تھے، محمد بہترین نیایادھیش و جج تھے۔ یہ ایک ہندو رائٹر ہے جس نے اپنی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں لکھا، چونکہ آپ کا کردار، آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے عین مطابق تھے۔ اس کے بعد ایک جولس مازرمین 15 جولائی 1974 میں ایک آرٹیکل چھاپا اس نے ٹائمز میگزین میں، ہوور ہسٹری از گریٹر، اتہاس کا مہانائک کون ہے، سب سے بڑھیا اسکالر کون ہے۔ اس کے بعد اس نے 3 کوالٹیز جاری کی، پہلی یہ کہ جنتا کا صحیح پربند کرنے والا ہو، دوسرا یہ کہ جنتا اپنے آپ کو سرکشت سمجھتی ہو، تیسرا یہ کہ تمام لوگوں کو وہ سمان سمجھتا ہو، تمام لوگوں کو سمان مانیتا حاصل ہو۔ اس کے بعد اس نے بیان کیا یہودی ہے، جیوز میں ہے، لیکن کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے قرآن پاک کے مطابق، یہ غیر مسلموں کی زبان سے بھی ایک جاری ہوا کہ یقیناً اگر کوئی تینوں کوالٹیز کا حقدار ہے پوری دنیا کے حساب سے
صرف ایک شہر نہیں، ایک ملک نہیں، ایک کنٹری نہیں، ایک اسٹیٹ نہیں، اور ایک علاقہ ایشیا کا اور افریقن کلچر کے حساب سے نہیں، افریقہ کے علاقوں کے حساب نہیں، پوری دنیا کے حساب سے اگر کوئی ان تینوں کوالٹیز کا حامل ہے تو وہ محمد صاحب ہیں۔ اس نے بہت سے الفاظ استعمال کیے۔ اس نے کہا کہ پہلی کوالٹی دیکھی تو پاسچر اپنے زمانے کا اسکالر تھا، اس میں پائی، دوسری تیسری نہیں پائی۔ اس نے کہا کہ گاندھی جی اور سکندر میں نے ڈھونڈی تو پہلی نہ ملی، دوسری اور تیسری ملی، تینوں اگر کسی میں ملی تو وہ محمد صاحب تھے جن کے اندر یہ تینوں خصوصیات ملی۔ تیسرا رائٹر ہے مائیکل ہرٹ، ایک عیسائی کرسچن رائٹر ہے، کتاب لکھی دا 100 نام سے 100 لوگوں کا تذکرہ کیا، 572 پیج کی کتاب لکھی۔ عیسائی ہونے کے بعد، کرسچن ہونے کے باوجود اس نے اگر تذکرہ کیا کسی کے اخلاق و کردار کا، کسی کی زندگی کا، سب سے پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کو جبکہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو پاکیزہ ذات مانتے ہیں، یقیناً پاکیزہ ذات ہے، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کا سگا بیٹا ماننے کے باوجود اس نے سب سے پہلا نمبر اگر کسی کا تذکرہ کیا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کا تذکرہ اس نے اپنی کتاب میں پہلے نمبر پہ کیا، سب سے پہلا اسکالر۔ لہذا دنیا کے لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی تعریف کی ہے وہ اس بنیاد پہ کیونکہ آپ کا کردار اور آپ کی زندگی قرآن کے آئین مطابق تھی، اور ہماری زندگی 1445 ہجری کا یہ مسلمان، 2024 میں جینے والا یہ مسلمان، اس کی زندگی قرآن پاک کے حکموں سے کوسوں دور ہے۔ یہ رمضان کے خاص موقعوں میں رونے والا ہے، شب برات میں رو لینے والا ہے، یہ محرم کی 10 تاریخ کو رو لینے والا ہے، یہ چند خاص دنوں میں رو لینے والا ہے، اللہ کے گڑگڑانے والا ہے اللہ کے دربار میں، لیکن اس کے بعد اگلے دن ہی یہ سود کھانے والا ہے، یہ حرام کھانے والا ہے، یہ حرام دیکھنے والا ہے، حرام کی طرف چلنے والا ہے، اس کا دل حرام کو سوچنے والا ہے، اس کے ہاتھ حرام کو پکڑنے والے ہیں، اور اس کے تگ و دو رات و دن ترقی حرام میں ڈھونڈنے والی ہے۔ لہذا جب اس کی زندگی ہی گناہوں اور حرام میں ملوث ہے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، اس کی زندگی نہیں بدلے گی۔ اور رہی بات آزمائش کی، 800 سال اسپین میں حکومت رہی ہے مسلمانوں کی، لیکن 800 سال حکومتوں کے بعد بھی اسپین میں مسلمان تباہ و برباد ہو گئے، اور 800 سال کے بعد قانون پاس ہوا کہ کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا نہ سکھا سکتا ہے، جو پڑھے گا سیکھے گا کوڑے ماریں گے، اور جو پڑھائے گا اس کو پھانسی کی سزا دیں گے۔ کئی سو سال بغداد میں بھی حکومتیں کی ہیں مسلمانوں نے، اور پورے واقعے پہلے بیان کیے جا چکے کہ خوارزم شاہ بغداد کا بادشاہ تھا، اور چنگیز خان دوسری طرف کے دوسرے علاقوں کا بادشاہ تھا، ترکستان کے علاقے کا۔ اس نے بھی عہد کیا کہ مٹا کے رکھ دیں گے اس خوارزم شاہ کو، اسلامی حکومت ہے، مضبوط حکومت ہے، لیکن قرآن کے مطابق عمل چھوٹ چکا ہے، زندگی حرام میں ملوث ہو چکی ہے۔ ہلاکو خان اس کا پوتا بعد میں آ کے پورے بغداد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، 18 لاکھ مسلمانوں کی جانیں چلی گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور اسلام کی فتح کا وعدہ کیا ہے۔ مسلمانوں کی فتح کا وعدہ تب ہے جب کہ ان کی زندگی قرآن کے کردار اور قرآن کے اخلاق، قرآن میں بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، ورنہ آزمائش قرآن کے لیے ہمارے آپ کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئی۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، آج کل تو لیٹسٹ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل پہ آن لائن سسٹم ہے اور تمام ایپس جاری ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیا۔ لیکن اس زمانے میں پوچھیں جس زمانے میں مکی زندگی ہے، حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کے باہر قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، صحن میں پڑھ رہے ہیں، لوگ لٹا لٹا کے تمام طرح سے بدترین طریقے سے، جیسے جانور ہوتے ہیں ان سے بھی بدتر طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارا جا رہا ہے، صرف قرآن پاک پڑھنے کی نسبت سے۔ آپ دیکھیں خون کی چیٹیں حضرت عثمان بن عفان کی کس آیت پہ گری ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آیت پہ آپ کی قرآن کی اس آیت پہ خون کی چیٹیں گر رہی ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔
آپ دیکھیں حضرت علی فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں، قرآن پڑھانے جا رہے ہیں، قرآن کی نسبت سے آزمائشیں لی گئی۔ 164 ہجری میں حضرت امام احمد بن حنبل کی پیدائش ہوئی۔ تقریباً ایک کتاب لکھی مسند احمد، 27,000 حدیثیں اس میں آپ نے جمع فرمائی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کئی لاکھ حدیثوں کے حافظ بھی ہیں۔ ہاں، کئی لاکھ حدیث، ہم 40 حدیثیں یاد نہیں کر سکتے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کئی لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، اور جس علاقے میں رہتے تھے لوگ آپ کی عزت کرتے، عالم دین تھے، قرآن حدیث کے حافظ تھے، آپ کی بوسہ نشینی کرتے، آپ کو چاہتے، آپ کے جھوٹے پانی کو برکت سمجھتے، آپ کی زیارت کو بابرکت سمجھ لیتے، آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے۔ عزت کا وہ مقام تھا جو وقت کے بادشاہ کو نہ حاصل ہو، وہ حضرت امام احمد بن حنبل کو حاصل تھا۔ لیکن قرآن کی آزمائش دیکھیے، قرآن کی آزمائش دیکھیے، اس زمانے کے بہت سے لوگوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا۔ وقت کا جاہل بادشاہ معتصم باللہ، اس کو برگلایا گیا اور کہا کہ ایسا کرو کہ اس قرآن کے بارے میں اعلان کر دو کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور جو عالم نہ مانے اس کو مارو، اس کو پٹواؤ، چوراہے پہ اس کے کوڑے برساؤ۔ بہت سے لوگوں نے، جاننے والوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا، وقت کی حکومت کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کی سزا کے ڈر کی وجہ سے۔ لیکن امام احمد بن حنبل جن کو لاکھوں لوگ جن کے ہاتھوں کو چومتے، جن کے جھوٹے پانی کو برکت سمجھتے، جن کی دعاؤں میں اپنے حصے کو چاہتے، اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس عہدے کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اللہ کے حکم و کلام کی پرواہ کی، اس کے لیے قربانی دی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا، ھذا کلام ربی، یہ میرا رب کا کلام ہے، ھذا لیس بخلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق نہیں۔ دعویٰ کرا مجمع عام میں، بغیر حکومت کے ڈنڈے کے ڈرے ہوئے، بغیر بادشاہ وقت سے ڈرے ہوئے، اور یہ گھبرائے نہیں کہ میرا عہدہ چھوٹ جائے گا، میرا مقام پوسٹ جو ملی ہوئی ہے، لوگ ہاتھ چومتے ہیں وہ چھوڑ دیں گے، لوگ ہمیں ذلیل سمجھیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ اعلان فرمایا، آپ کو چوراہے پہ لایا گیا۔ بڑا سنگین اور دردناک واقعہ ہے وہ 164 ہجری کے بعد کا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سب تو پہلے کے واقعات۔ لیکن اگر 164 ہجری کے بعد اگر قرآن کی نسبت سے کسی کی قربانی کا واقعہ بیان کیا جائے گا تو سب سے پہلے اگر کوئی کسی کا واقعہ ہوگا وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ چوراہے پہ لایا گیا، کوڑے برسائے گئے، وقت اگر ہاتھی پہ کوڑے وہ برسائے جائیں تو چنگاڑ کے بھاگ جائے، ایسے کوڑے وقت کے شریف عالم، معزز عالم، 27,000 حدیثوں کو لکھنے والا عالم، کئی لاکھ حدیثوں کا حافظ عالم، لوگ جس کے ہاتھ کو چومنے میں برکت سمجھتے ہو وہ عالم، اس کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لا کے کوڑے ماریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب ایک جگہ مستقل چوٹ کی جاتی ہے تو وہاں سوجن آ جایا کرتی، سویلنگ ہو جاتی، خون جم جایا کرتا ہے۔ اس زمانے میں بھی یہی ہوا، مستقل آپ پہ کوڑے برسائے گئے، خون ایک جگہ جم گیا۔ اب ہمارے زمانے میں جو آپریشن کیا جاتا ہے، سرجن جو آپریشن کرتا ہے وہ بے ہوش کر کے کرتا ہے یا اس جگہ کو سن کر کے کرتا ہے؟ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں کوئی بے ہوشی کی دوا ہو کہ بے ہوش کیا جائے، اس زمانے میں یا سن کیا جائے، یہ ایسا زمانہ نہیں تھا، بلکہ ہوش و حواس میں جاگتی ہوئی حالت میں خنجر کو گرم کر کے آپریشن کیا جاتا تھا، وہ زمانہ تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لٹایا گیا، تولیہ لایا گیا، اس کے بعد آپریشن کرنے والے نے چاقو جو داخل کیا ہے تو کیا تکلیف ہوگی، گرم چاقو جسم میں، جاگتے ہوئے جسم میں، تازے جسم میں جو تکلیف دیکھ رہا ہو، محسوس کر رہا ہو، اس جسم میں جب گرم چاقو داخل کیا ہے تو چیخ یہ بد دعا کی نکلنی چاہیے، دعا کی نہیں نکلنی چاہیے۔ بد دعا نکلنی چاہیے، اللہ معتصم باللہ کو ہلاک کر دے۔ بد دعا نکلنی چاہیے، اللہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہلاک کر دے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں، مسلمان ہے کسی درجے میں، کلمہ پڑھا ہے، اللہم اغفر للمعتصم، اے اللہ معتصم باللہ کو معاف کر دے۔ آپریشن کرنے والے نے تعجب کیا کہ آپ
اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں، معافی کی دعا کر رہے ہیں جس نے آپ پہ کوڑے لگائے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا انہ لقرابۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے اس کی رشتہ داری ہے، اس وجہ سے میں اس شخص کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ بعد میں روایتوں میں ملتا ہے کہ اس نے توبہ کی، حضرت امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ تفصیلی واقعہ الگ۔ انہی کی اس کتاب میں ایک حدیث لکھی ہے، جو حدیث اس زمانے کے بزدل مسلمانوں کے لیے، جو حدیث اس زمانے کے منہ میں گویا کی اپنی حق بات کو دبا لینے والوں کے لیے، جو حدیث منافقت کے طریقوں پر زندگی گزارنے والوں کے لیے، جو حدیث اسلاموفوبیا سے گویا اٹریکٹ ہو کر، گویا کی اسلاموفوبیا سے اٹریکٹ ہو کر، ظالموں کے ظلم سے اٹریکٹ ہو کر ان کی پارٹیوں میں گھس جانے والوں کے لیے، جو حدیث ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رسی کو چھوڑ کے حکومتوں کی رسیاں تلاش کر رہے ہیں، جو اللہ کی رسی کو چھوڑ کر لوگوں کے حوالے اور لوگوں کی مدد طلب کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث گویا سب میں قاتل ہے اور زبردست ہے۔ اور رہی بات اسلام کی فتح اللہ نے مقدر کر رکھی، فتح اسلام کا مقدر ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسلام کی فتح کو چھین نہیں سکتی۔ تمام اسلاموفوبیا کرنے والے، اسلام سے نفرت کرنے والے ایک طرف جمع ہو جائیں اور اسلام تنہا ہو، اس کے ماننے والے بالکل کم ہوں، تب بھی غزوہ بدر یاد دلانے کی وہ طاقت رکھتے ہیں، تب بھی مکے کی فتح کو یاد دلانے کی وہ طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ اسلام کے لیے فتح وہ اسلام کا مقدر ہے، چاہے اہل فلسطین شہید ہوتے ہوئے دکھیں، چاہے اہل فلسطین بھکمری کی حالت میں دکھیں، چاہے اہل فلسطین روتے ہوئے دکھیں، چاہے اہل فلسطین کے جسموں پہ گرد آلود کپڑے دکھیں، لیکن حقیقت میں وہ فتح یاب ہیں، حقیقت میں وہ حوصلہ ہمت رکھنے والے زندہ دل اور شیر دل لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں بیان فرمایا، حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ روایت، ان هذا القرآن مادبۃ اللہ تعالی فتعلموا من مادبته ما استطعتم، یہ قرآن پاک اللہ کا دسترخوان ہے، جتنی اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، اس دسترخوان سے تم علم حاصل کرو۔ علم دو طرح کا ہے، اس کا ایک لفظی علم ہے اور دوسرا اس کا معنوی، اس کو گائیڈ بک سمجھنا، رہنمائی کی کتاب سمجھنا، رہنمائی کی کتاب سمجھنا، رہبری کی کتاب سمجھنا، یہ دوسرا علم ہے۔ اگر کسی نے صرف اس کو تلاوت کی کتاب سمجھ لیا، تعویذ بنانے کی کتاب سمجھ لیا، گھر پہ تعویذ تغرب لگانے کی کتاب سمجھ لیا، برکت والی کتاب سمجھ لیا، تو یہ ایک علم حاصل کر رہا ہے اور ایک علم سے محروم ہو کے یہ قرآن کے حق کو مار رہا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ کا دسترخوان ہے، اس دسترخوان سے جو اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے اتنا علم حاصل کرو۔ ان هذا القرآن حبل اللہ، یہ حدیث، یہ ٹکڑا حدیث کا ان لوگوں کے لیے ہے جو غیروں کی رسی تھام رہے ہیں، غیروں کی طاقت کی بنیاد پر ان کی پارٹیوں میں گھس گھس کے ان سے مسافر، ان لوگوں سے جو اللہ کے باغی، رسول کے باغی، مسجدوں کو اجاڑنے والے ہیں، ان کا ساتھ دینے کھڑے ہیں، یہ حدیث کا ٹکڑا ان کے لیے۔ ان هذا القرآن حبل اللہ، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، وہو النور المبین، کھلی ہوئی روشنی ہے۔ آگے فرمایا وشفاء الناجع، دنیا میں تمام ہاسپٹلز میں تم شفا تلاش کرتے ہو، دنیا کے تمام تعویذ گنڈوں میں علاج تلاش کرتے ہو، اللہ نے اس قرآن پاک میں کھلی شفا رکھی ہے، اس کو تھام لو۔ عصمت لمن تمسک بھی، دنیا کے سیکیورٹی سسٹم اختیار کرتے ہو کہ میرے سسٹم نہ بگڑ جائے، کوئی مجھے پکڑ نہ لے جائے، میرا اکاؤنٹ فریز نہ ہو جائے، میرے سسٹمیٹک معاملات نہ ختم ہو جائے، میری کسی ذات کے اعتبار سے میری عزت پہ بات نہ آئے، میری دولت پہ نہ بات آئے، میرے گھر پہ کوئی بات نہ آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عصمت لمن تمسک بھی، جس کو سیکیورٹی سسٹم چاہیے وہ اس قرآن پاک کو تھام لے، سب سے بڑا سیکیورٹی سسٹم۔ نجات لمن اتبعہ، دنیا میں تم کامیابی تلاش کرتے ہو، کامرانی ڈھونڈتے ہو، اگر تم نے قرآن پاک کو فالو کیا، قرآن پاک کی اتباع کی، اسی میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے اس شخص کے لیے جو اس کو فالو کرے۔
آگے بہترین بات فرمائی ولا تنقضی عجائبہ، اس قرآن پاک کی جو پیشن گوئیاں ہیں، لیٹسٹ سائنٹسٹ آ جائیں، بہترین سائنٹسٹ آئیں، سائنٹیفک سسٹم پیدا کر لیں، اس وقت تک وہ سائنٹیفک سسٹم میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے جب تک قرآن پاک کی پیشن گوئیوں کے مطابق عمل نہ کر لیں، اس کو دیکھ نہ لیں، اس کو سمجھ نہ لیں۔ ولا تنقضی عجائب ولا یخلقوا بکثرت الرد، سینکڑوں واٹس اپ میسج، ٹویٹر میسج، انسٹاگرام کے میسج، عاشق کے ہوں معشوق کے ہوں، کسی کے بھی ہوں، ایک بار پڑھا جائے، 10 بار پڑھا جائے، 1000 بار پڑھا جائے، 1,00,000 بار پڑھا جائے، آدمی ان عاشق و معشوق کے ہی کیوں نہ ہو، ان میسج کو پڑھتے پڑھتے اکتا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں فرمایا ولا یخلقوا بکثرت الرد، لاکھوں بار کیا، اربوں بار کیا، کروڑوں بار کیا، 10 ارب بار، 10 لاکھ ارب بار تم پڑھو، یہ قرآن پاک بار بار پڑھنے سے بھی پرانا نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا بس یہ نہیں کہ صرف اس کے معنی بھی سمجھو، اس کے حروف کو بھی پڑھو۔ اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے، یہ رمضان زندگی بدلنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن پاک کی وجہ سے رمضان کی حیثیت ہے، رمضان کی وجہ سے قرآن کی پاک کی حیثیت نہیں ہے۔ رمضان اس میں قرآن پاک اس میں نازل ہوا ہے، اس لیے رمضان کی اہمیت بڑی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا جو قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، جس کی زندگی رمضان میں صحیح بنی اور اس کے بعد رمضان کے مطابق چلی، تو یقیناً وہ صحیح ہے۔ اور جس کی زندگی رمضان میں بھی بگڑی تھی یا رمضان میں تھوڑی بہت بنا لی، پھر ویسے ہی اڑیل ڈھنگے پہ چلا گیا، تو یقیناً یہ وقت کا مسلمان ہے، وقتی مسلمان ہے، اور اس کے اندر زندہ دلی کبھی نہیں آ سکتی۔ یہ ٹیپو سلطان کے طریقے پہ نہیں مر سکتا، یہ صلاح الدین ایوبی کے طریقے پہ نہیں مر سکتا، یہ نور الدین زنگی کے طریقے پہ نہیں مر سکتا، یہ ارطغرل غازی کے طریقے پہ نہیں مر سکتا، یہ خالد بن ولید کے طریقے پہ نہیں مر سکتا، بلکہ یہ بزدل لوگوں کے طریقے پہ مرے گا جیسے لوگ بغداد تباہی علاقوں میں مرے۔ اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے، چند اعلانات ہیں کہ رمضان میں شب قدر میں بھی اہتمام کریں، اور رمضان کی جو قدر و قیمت ہے اس کے لحاظ سے اس پہ عمل کریں، سورہ تراویح کو بھی انجام دیں۔ دوسرا اعلان جو افطار کا زمانہ بس قریب آ رہا ہے، افطار کے زمانے میں بہت سے موقع یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں اگر باہر کوئی بھجن بجائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی گانے بجائے ہم نماز پڑھ رہے ہوں، یا مسجد ہے کہ شور شرابہ مسجد کے آگے نہ ہو، اور ہم خود مسجد میں افطار کرا کے اتنے لڑائی جھگڑے کراتے ہیں، اتنے شور شرابے کراتے ہیں کہ ہمیں خود مسجد کا احترام ہم بھول جاتے ہیں۔ اس لیے یہ دوسری بات کا خیال رکھیں کہ اگر افطار کرانا ہے تو بہتر تو یہ گھر میں کرائیں، اور اگر مسجد میں کرا رہے ہیں ویسے تو بہتر یہی ہے کہ مسجد میں کھانے پینے کا نظام رکھے ہی نہ، رکھا ہے تو اتنی قدرت ہو کہ شور شرابہ نہ ہو۔ اللہ آپ کو توفیق دے، ہم کو بھی توفیق دے حج و عمرے کی۔ آپ مسجد نبوی میں جائیں گے، لاکھوں لوگ دکھیں گے، ہزاروں لوگ دکھیں گے، لیکن آپ مسجد نبوی میں شور محسوس نہیں کریں گے، بالکل خاموش طبیعت دیکھیں گے آپ، ہزاروں لوگ لائن سے بیٹھے ہیں، اور حجرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بھی ہے، لیکن شور کی ایک آواز بھی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ مسجد کا احترام جانتے ہیں اور ہم بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے مطابق عمل کی، اور اہل فلسطین کے لیے دعا کرنے کی، اور اہل فلسطین کے جیسے حوصلے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔